انڈیا کو بڑا شوق ہے کہ آج میری پشت کے اوپر امریکہ کا ہاتھ آ گیا ہے اور جو میں چاہوں کر لوں وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے. اور اس کی دوسری جو ہے وہ آشیروادی اور اس کی خوشی کا سبب یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جو تخت و تاج کے مالکان بیٹھے ہوئے ہیں وہ انتہائی بزدل اور کمزور ہیں. اس لیے یہ وہ آئیڈیل حالات سمجھتا ہے پاکستان کو جو ہے وہ مٹانے کے لیے. سب سے بڑا ڈر اس کو ہمارے ایٹم بم سے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو میزائل سسٹم دیا ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو ہے وہ تمہاری طاقت تیروں سے ہے, اور اس دور کے سب سے بڑے تیر جو ہیں وہ میزائل ہیں. اور پوری دنیا کے اوپر یہ بات میں آپ کو بتاؤں, جھکنے کی ہمارے حکمران تو بے غیرت ہیں, یہ تو جو ہے وہ بدبخت اور بد نصیب اور بزدل اور مغرب کے ایجنٹ, اس لیے یہ بات نہیں کرتے. اللہ نے پاکستان کو جو میزائل سسٹم دیا ہوا ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں, اللہ بھلا کرے ڈاکٹر قدیر کا, اللہ بھلا کرے ڈاکٹر سمد مبارک اور ان لوگوں کا جنہوں نے پاکستان کو مضبوط کیا. ان حالات کے اندر یہ کیوں پاکستان کے اوپر حملہ نہیں کرتے ہیں؟ پاکستان کا جو میزائل سسٹم ہے اللہ کے فضل پہ دنیا کا سب سے فاسٹ سسٹم ہے, اور اتنا فاسٹ سسٹم کسی ملک کے پاس موجود نہیں ہے میزائل سسٹم جو پاکستان کے پاس موجود ہے. یہ پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے تو صحیح, ہم یہاں سے فائر کریں گے تل ابیب کے پر کچے اڑا کے رکھ دیں گے انشاءاللہ. یہاں سے فائر کریں گے انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے. وہ اپنے مضبوط بنکروں کے اندر بھی مضبوط نہیں رہیں گے, انہیں پتہ ہے اس بات کا. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ تیر دیا ہے جس کا حضور نے فرمایا تھا کہ تمہارے تیروں سے تمہاری قوت ہے. تو یہ تیر اللہ نے پاکستان کو دیے ہوئے ہیں. ہمارے پاس غوری بھی موجود ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ ہتف بھی موجود ہے, اور ہمارے پاس جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ موجود ہیں. اور انشاءاللہ ابھی ان کو ہمارا ماضی یاد نہیں ہے, ابھی یہ پانی پت کے جو ہے وہ زخم کیا بھول گئے ہوئے ہیں, ہمارے مجاہدوں کی ان کہانیوں کو بھول گئے ہوئے ہیں کہ آج ان کی لڑکیاں بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم پاکستان کو توڑ دیں گے. تمہیں شوق ہے تو پورا کر لو, جب تم جنگ شروع کرو گے, شروع تم کریں گے, پھر ختم ہماری مرضی سے انشاءاللہ ہوگی. پاکستان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس ملک کی قدر کرو, اس کی مٹی کو پاکیزہ جانو, اور اس ملک کے ساتھ جو ہے خیانت کا ارتکاب نہ کرنا, اور جو شخص اس ملک کے ساتھ خیانت کرے گا برباد کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ جل شانہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے, میرے ملک کے چپے چپے کو اپنی حفاظت اور اپنی ایمان میں رکھے, اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ ملک خیر سے رہے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مضبوط آرمی عطا فرمائی ہوئی ہے, ہم ایٹمی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں, ہمارے پاس جو ہے وہ جدید میزائل سسٹم موجود ہے, اور سب سے بڑھ کے بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں حرارت جذبوں کی جو دی ہے یہ کسی قوم کے پاس نہیں. لوگ تو ڈرتے ہیں. یہ جو ہے وہ 9/11 کا واقعہ ہوا تھا جو ہے وہ نیو یارک کے اندر, اور کہاں ٹیکساس اور دیگر دور دور کی ریاستیں, وہاں وہ اپنے دروازے بند کر کے بیٹھ گئے تھے, باہر نہیں نکلتے تھے. واقعہ وہاں ہوا ہے. ہماری قوم کی کہانی ہے, افغانستان کے اندر میزائل گرتے تھے, میزائل ابھی ٹھنڈے بھی نہیں ہوتے تھے, بچے لوہا اکٹھا کرنے کے لیے آ جاتے تھے. یہ جذبے ہیں ان قوموں کے اندر. یہ تیروں سے, یہ تلواروں سے نہیں ڈرتے, یہ جو ہے وہ موت سے نہیں ڈرتے, یہ حضور علیہ السلام کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان کی تاریخ گواہ ہے, 65 کی جنگ کے اندر قوم نے جو چونڈا کے محاذ پہ جرأت کے اور مظاہرے کیے تھے, دنیا کی تاریخ کے اندر کوئی ایسی مثال تو دکھاؤ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو وہ جرأتیں عطا فرمائی, یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے اور جس سے وہ ڈرتے ہیں. اور وہ فحاشی, عریانی, بے حیائی اور مختلف ذرائع کے ساتھ ہم سے وہ جذبہ چھیننا چاہتے ہیں. دشمن کے اس وعد کو خاص طور پہ سمجھے, اپنی نسلوں کی حفاظت کریں, نوجوانوں کو دو قومی نظریے کا شعور دیں, اور نوجوانوں کے جو ہے وہ اخلاق اور ان کے کردار کی حفاظت کریں. یہ نوجوان ہی ہمارا اثاثہ ہے. نوجوانوں, میں تمہیں پکارتا ہوں اور تمہیں کہتا ہوں, اس وطن کی باغ ڈور تم نے سنبھالنی ہے. اپنی نظروں کی پاکیزگی کا خیال کرو, اپنی سوچوں کو پر نور کرو, اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ روشن کر لو. اچھی تعلیم حاصل کرو, اپنے کردار کو خوبصورت کرو. کل انشاءاللہ تمہارے کندھوں پر ہی اس ملک کا بوجھ آنا ہے, اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اس لیے پوری قوت کے ساتھ تیاری کرو. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس ملک سے نہ صرف اس ملک کے لیے حالات بہتر ہونے ہیں, بلکہ اس ملک نے پورے عالم اسلام کی قیادت کرنی ہے. یعنی صرف آج تو ہمیں اس ملک کے لیے کوئی لیڈر نہیں مل رہا, ایک وقت آنا ہے جس کی نشاندہی کی گئی ہے غزوہ ہند کے وقت. اس ملک سے جو لیڈر اٹھے گا وہ صرف پاکستان کی نہیں, پوری دنیا کی عالمی قیادت جو ہے وہ یہ ملک کرے گا. اور انشاءاللہ حالات پیدا ہو رہے ہیں. یہ رشیا کو کہتا تھا اس سرخ ریچھ کو بھی روکا جا سکتا ہے, لیکن آج وہ ماسکو میں پناہ ڈھونڈ رہا ہے, اس کو وہاں بھی پناہ نہیں مل رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ امریکہ بھی کبھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اقبال نے کہا تھا, تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی, شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. جو اس شاخ پہ آشیانہ بنتا وہ ہمیشہ قائم نہیں رہتا. دنیا کے اوپر اگر نام رہے گا تو میرے محمد عربی کا رہے گا. پاکستان مٹنے کے لیے مارز وجود میں نہیں آیا, یہ قیامت تک قائم رہنے کے لیے مارز وجود میں آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے. اس کو مٹانے والے آپ مٹ جائیں گے. بابا اشفاق نے وہ زاویہ نامی کتاب میں لکھا ہے کہ پاکستان کی مثال حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے.
یہ پاکستان ایک معجزے سے مارز وجود میں آیا, معجزے سے قائم ہے, اور جس نے اس کی تقدیر سے کھیلنے کی کوشش کی وہ خود مٹا دیا جائے گا, اس کا نام و نشان مٹ جائے گا. اور آپ ماضی بھی جانتے ہیں اور مستقبل میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جس نے بھی اس ملک کو جو ہے وہ دیدہ اور نادیدہ جس طرح سے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی وہ مٹا دیا جائے گا, برباد کر دیا جائے گا, اور یہ وطن, یہ پاکستان, یہ ملک قیامت تک مارز وجود میں رہے گا. لیکن اس موقع پہ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ وہ 11 لوگ جو خفیہ طور پہ جو ہے وہ پاکستان کا پاسپورٹ رکھنے کے باوجود اسرائیل گئے ہیں اور یہ خبریں گھوم رہی ہیں, ان کے مکروہ چہرے جو ہیں وہ بے نقاب ضرور کیے جائیں. وہ گندے اور غلیظ چہرے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان حالات کے اندر کہ جب بم برس رہے ہیں تو ان سے محبت کی پینگیں بڑھانے کے لیے جو وہاں پہنچے ہیں, قوم غداران وطن کے چہرے دیکھنے کے لیے بے تاب ہے, اور ہماری حکومت سے استدعا ہے کہ وہ اس پر سنجیدگی سے غور کرے. اگرچہ یہ صحرا میں اذان کے مترادف ہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں مسلم حکمرانوں پر دباؤ ڈال کر کے ان کو اس مقدس کاز کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کی جو ہے وہ تلقین کرنی چاہیے. اور یہ احتجاج اور اس طرح کے جو بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں تو اس کا ضرور ان کے اوپر کچھ نہ کچھ اثر ہوگا, اور یہ چیزیں تسلسل کے ساتھ جاری رہنی چاہیے. مصنوعات کے بائیکاٹ کے حوالے سے آج لوگ یہ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. پہلی بات, یہ فرق نہ بھی پڑے ہم پھر بھی کریں گے. مجھے یہ بتائیے کہ کسی شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو, کسی کا کوئی قتل کیا ہو اور اس کی محلے میں دکان ہو, تو آپ کا مقدمہ بھی ان کے ساتھ چل رہا ہو ابھی, تو کیا آپ اس دکان سے کبھی سودا خریدتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں 1 روپے کی قیمت بھی اس کو نہیں دینا چاہتا جس سے اس کو تقویت ملے. تو کیا یہ 55,000 لوگوں کا خون اتنا ہی سستا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ ان کے مشروبات کے مقابلے میں یا ان کی مصنوعات کے مقابلے میں کوئی اپنی دیسی کوئی مصنوعات آتی ہیں, کوئی مشروب آتا ہے یا کوئی کھانے والی چیز آتی ہے, تو لوگوں کے نخرے دیکھنے والے ہوتے ہیں, اس کو گھونٹ لے کے چک کے کہتے ہیں نہیں وہ ذائقہ اس طرح کا نہیں ہے. یعنی کتنے تم حساس ہو کہ ذائقے میں 19-20 کا فرق ہے, وہ تمہیں گوارا نہیں اور ادھر خون بہ رہا ہے. یعنی یہ دیکھیے ہمارا مزاج, اور یہ محض فیشن کے طور پہ ہوتا ہے سکتا ہے ذائقہ بہتر ہی ہو, لیکن وہ کتنے نخرے سے کہتے وہ ذائقہ نہیں وہ بنا سکے نا. اور پھر میں ان تاجروں کو بھی کہوں گا کہ جو بائیکاٹ کے زمانے کے اندر کسی چیز کا شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں, کمائی ضرور کریں لیکن اس کو امت کی مجبوری بنا کے لوگوں کو لوٹنے کی کوشش نہ کریں. اگر امت مسلمہ کے تاجر دیانت دار ہو جائیں تو دنیا ان کی چیزوں کی طرف تھوکے بھی نہ. تو آپ کیوں اپنی چیزوں کو, اپنی مصنوعات کو معیاری نہیں بناتے؟ لیکن میں جو بات عرض کی کہ اگر معیاری نہیں بھی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, ہم جس طرح کی بھی ہوں وہ لیں گے, لیکن ان کی مصنوعات کا ہم مکمل بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. اور اب یہ باتیں صرف وعدے لینے اور کہنے تک نہیں رہ گئی, اب بچا بھی کیا ہے باقی. اب ہمیں عملی طور پہ اس پہ آنا ہوگا. اور کچھ لوگوں نے اپنے اپنے دائرے کے اندر بائیکاٹ کیا, اصل تو بائیکاٹ حکومتیں کرتی اور حکومت کرے تو بائیکاٹ مؤثر ہوتا ہے, لیکن نہیں کر رہی حکومت. ہم اپنے حصے کا کام کریں گے اور جو ہماری ذمہ داری اس کو نبھائیں گے, تو اپنے اپنے دائرے کے اندر اس کی ہم نفی کریں گے. اسی طرح مالی نصرت و اعانت اہل غزہ کی اور اہل فلسطین کی, اگرچہ یہ اس وقت میں نے عرض کیا بہت مشکل ہے, پانی کی ایک بوتل پہنچانا بھی ان کی طرف اتنا آسان نہیں ہے, لیکن پھر بھی اچھے راستے ڈھونڈ کر کے جو ہے وہ اس فریضے کو بھی ادا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے, اور محفوظ اور دیانتدار ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ اعانت پیش کرنی چاہیے. اور اس مسئلے کا جو مستقل اور پائیدار حل ہے وہ احیاء خلافت ہے. خلافت کے احیاء کے بغیر اگر آپ کہیں کہ ہم دنیائے کفر کو جھکا سکتے ہیں تو یہ خیال است و محال است و جنو, ممکن ہی نہیں ہے. 72 فرقوں میں ہمیں جو بانٹا گیا ہے اور 57-58 جغرافیائی ٹکڑوں کے اندر ہمیں تقسیم کیا گیا ہے, تو ہماری وحدت کو توڑنے کے لیے تو کیا گیا ہے. اگر ہم نظریاتی طور پہ اور جغرافیائی طور پہ اور سیاسی طور پہ متحد ہوتے تو کس طرح میلی آنکھ سے ہماری طرف کوئی دیکھ سکتا تھا. تو یہ جو ٹکڑے کیے گئے ہیں ہمارے اندر اور تشدد و افتراق کے بیج بوئے گئے ہیں, تو ہمیں تقسیم کر کے انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کیے ہیں. تو اس لیے میں یہ بھی کہوں گا, اور آج کل میں اس پہ بات بھی کر رہا ہوں, کہ مختلف رنگوں کی جمہوریتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں اور مختلف طرز کی مارشل لاؤں کا مزہ بھی ہم نے چکھا ہے, صدارتی نظام بھی ہم نے دیکھے ہیں, لیکن ہمارے دکھوں کا مداوع کہیں بھی نہیں ہے, ہمارے درد کا مداوع کہیں ہے تو وہ نظام خلافت میں ہے. تو اس کے لیے ہمیں بھرپور سعی کرنی چاہیے, آئے یا نہ آئے. ہمارا اتنا کام ہے کہ ہم اپنا فریضہ ادا کریں.
امام احمد بن حنبل جب قید میں گئے تھے تو جمعے کی وہ تیاری کرتے اور دروازے تک آتے اور جو گارڈ تھا وہ انہیں روک دیتا کہ تو آپ تو قید میں آپ نہیں جا سکتے. تو 2-4 مرتبہ ایسا ہوا، ہر جمعۃ المبارک کو وہ تیار ہوتے تھے. تو ایک دن اس گارڈ نے آپ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دروازہ نہیں کھل سکتا، لیکن آپ ہر جمعے کو غسل کرتے ہیں، کپڑے تبدیل کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ دروازے پہ آتے ہیں. تو پھر میں کہتا ہوں کہ واپس چلے جاؤ، آپ واپس چلے جاتے ہیں. تو آپ ایک بار ہوا، 2 بار ہوا، 3 بار ہوا، ہر بار جب ایسے ہوتا ہے تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میرا کام کوشش کرنا ہے، وہ ساری زندگی کرتا رہوں گا. آگے رکاوٹ جو ہے وہ ایک الگ بات ہے. تو ہمیں خلافت کے احیاء کے لیے کام کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، ذہن سازی کرنی ہے، شعوری بیداری کے لیے ہم نے مہم چلانی ہے. آگے کہاں کب خلافت قائم ہوتی ہے وہ اللہ کی مرضی ہے اور وہ ہوگی. خلافت کا قیام یہ اللہ کے رسول کی بشارت ہے اور اللہ کے محبوب نے قرب قیامت میں وہ خلافت کے قیام کی خوشخبری سنائی ہے اور وہ ہو کے رہے گی. پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، یہ سورج جو ہے وہ بے نور ہو سکتا ہے، حضور کا فرمان پورا ہو کے رہے گا انشاءاللہ. اور اس امت کو جو ہے وہ اتحاد کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمانا ہے. جس طرح میں نے جمعۃ المبارک کے آخر میں وہ روایت آپ کے سامنے رکھی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مٹی اور گارے سے بنا ہوا کوئی گھر اور اون اور چمڑے سے بنا ہوا کوئی خیمہ ایسا نہیں بچے گا جہاں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا. ہم نہیں دیکھیں گے، ہماری نسلیں ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ. اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ کل جب دجال کا ظہور ہو اور حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ کا نزول ہو تو اللہ ہماری نسلوں کو حضرت امام مہدی کے عساکر میں شامل فرمائے. دجال کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور آج ہم دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے اپنی وضاقتہ سے لے کے اپنے طرز معاشرت تک اور اپنے انداز حیات سے لے کر اپنے کاروبار تک سب اسلامی اصولوں اور اسلامی ضابطوں کے مطابق مرتب اور منظم کریں تاکہ آنے والا دور ہماری نسلوں کو ایک صالح پاکیزہ اسلامی معاشرت کا ایک ماڈل پیش کر سکے. ہماری طرز زندگی، ہمارا انداز زیست ہماری نسلوں میں منتقل ہو سکے. اپنی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے. جس تیزی کے ساتھ آج کی تاریخ میں کفر اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ غزہ کے اوپر جو حملہ آور ہے، یہ ایک ان کے حملے کا انداز ہے. ورنہ ہمارے گھروں کے اندر یہودیت گھس چکی ہے اور بے حیائی، اباہیت اور تفرق اور کیا کچھ ہے جو وہ چاہتے ہیں انہوں نے وہ کر دیا ہوا ہے. آج ہماری نسل ہمارے بند کمرے کے اندر بھی محفوظ نہیں ہے اور ذہن ہمارا ہے لیکن اس کے اوپر اثرات ان کے مرتب ہے. آپ تاریخ پڑھیں یہود کی، نصارہ کی، وہ مسلمانوں کے ذہین ترین بچے اٹھا کے لے جاتے تھے صلیبی اور پھر جا کر کے ان کی تربیت کرتے تھے اور واپس ان کو مسلمانوں کے اندر بھیج کر کے ان کی ذہن سازی کا کام کرتے تھے اور بڑے اچھے اچھے خاندانوں کے بچے وہ اغوا کرتے تھے اور باقاعدہ ان کی ذہن سازی کرتے تھے. آج ان کو جو ہے وہ بچے اغوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہمارے گھر میں پلنے والے ہمارے بچے ان کے ذہنوں کو انہوں نے اغوا کر لیا ہوا ہے. وہ ہمارے گھر سے کھا رہے ہیں، ہمارے خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ ان پہ لگ رہی ہے، لیکن وہ وہاں بیٹھ کر کے فرنگی روحوں کے، صہیونی روحوں کے اور صلیبی روحوں کے بے حس ڈھانچے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی نسل کی حفاظت کرنی ہے اور یہ جو چھوٹا سا ٹول ہے یا تو اس کو مثبت طریقے سے استعمال کرنے کا اسلوب سکھا دیا جائے اور اگر یہ نہیں ہے، اگر ہماری نسل ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے تو پھر ہمیں بچانا ہوگا اور اپنے بچوں کو سکول اور کالجز پر ہی نہ چھوڑ دیں کہ وہاں جو تربیت ہو رہی ہے وہ اچھی ہو رہی ہے. بالکل آج کی درس گاہیں فرنگی تعلیم کا ایک عکس ہی ہے اور وہ بچے ہمارے ہیں لیکن فکر ان کی ان کے اندر منتقل کی جا رہی ہے. اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے بچوں کے پاس بیٹھیں اور ان کو سمجھائیں، ان کو دین کی حقیقت اور دین کا نور ان کے اندر منتقل کریں. الولد سر لابیہ، اولاد والدین کے ہی ذہن اور فکر کی مطابقت میں ہوتی ہے. بالکل ہم اپنی اولاد سے غافل نہیں ہوں گے. اللہ ہمیں وہ وقت بھی نصیب فرمائے کہ آج ہم احتجاج کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور فلسطین کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. اللہ یہودیوں کو شکست فاش عطا کرے اور اللہ اہل غزہ کو فتح عطا کرے. ایسے ہی ہم جشن فتح بھی منا رہے ہیں. اللہ ہمیں یا ہماری نسلوں کو یہ توفیق عطا فرمائے. صلاح الدین ایوبی کے مزار کے اوپر جا کر کے جب بیت المقدس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا تو ایک صلیبی نے جا کے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور کہا کہ ہم دوبارہ آ گئے ہیں، بتا تیرے جانشین کدھر ہیں. وہ اللہ ہمیں دن نصیب فرمائے.
ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ جا کے سلوٹ کریں، اس کو کہیں کہ تیرے بیٹے تیرے فرزند تجھے سلامی دینے کے لیے حاضر ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب صلیبیوں سے بیت المقدس واپس لیا، آپ اس کی تاریخ پڑھیں کہ وہ کتنا عرصہ بستر کے اوپر سویا نہیں، اس نے اپنے آپ کو لگا دیا اس مقدس کاز کے لیے، اور جب نیند اس کو بہت تنگ کرتی تھی تو وہ اپنی کمر کو خیمے کی چوب سے لگا کر کے اپنی آنکھوں کی نیند نکال لیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں کیسے سوؤں جب کہ بیت المقدس جو ہے صلیبیوں کے نرغے میں ہے اور ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں وہاں محفوظ نہیں ہیں، تو میں کس طرح سو سکتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو وہی آسودہ خاک فرمایا۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان نور الدین زنگی ایک دفعہ کوئی تقریب تھی، تو اس تقریب کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے گفتگو کی، تو سب لوگ خوشگوار موڈ میں تھے اور ہنس رہے تھے، تو سلطان نور الدین زنگی سے کہا کہ آپ کیوں مسکرا نہیں رہے؟ تو سلطان نے کہا کہ میں کیسے مسکرا سکتا ہوں جبکہ فلاں محاذ کے اوپر نرغے میں ہیں ہماری قوم کی بیٹیاں اور ہمارے فرزند اور ہمارے بوڑھے، تو کس طرح میرے ہونٹوں کے اوپر مسکراہٹ آ سکتی ہے اور خوشی پھیل سکتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کبھی مسکراتے بھی ہیں تو وہ مسکرانا بھی ہمارا کھوکھلا ہوتا ہے۔ ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں اس وقت غزہ کے اندر جس حالت میں ہیں، یہ ہمارے جذبات ان کو پہنچے ہیں، وہ تو اس جگہ پہ معصور ہے جہاں ہمارے یہ جذبات اور ہمارے یہ آنسو اور ہمارے یہ نعرے بھی ان کو پہنچنے والے نہیں ہیں، اور وہ بیچارے کھلے آسمان تلے کسی وقت بھی کوئی گولی آ کے ان کی زندگی کا چراغ بجھا سکتی ہے۔ ہسپتالوں کے اندر بچے جو تڑپ رہے ہیں اور ان کی مائیں، شہادت کا جام نصیب ان کو ہو چکا ہے، اور بچے جب ہوش میں آتے ہیں تو وہ ماؤں کو ڈھونڈتے ہیں اور مائیں نہیں ملتی، تو بتائے کیا منظر ہوگا۔ میں بھی اپنے سینے میں دل رکھتا ہوں، آپ کے سینے میں بھی دل ہے، اور اولادیں ہم بھی رکھتے ہیں۔ یہ سحری اور افطار کے لمحے گزرے ہیں، تو میں ہر افطار کے وقت یہ سوچتا تھا کہ انواع و اقسام کے کھانے آج ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، ہماری اولادیں بھی کھاتی ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سحری بھی گزر جاتی ہے، افطار بھی گزر جاتا ہے، اور کس طرح یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ان کی جو تصویریں ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ ایک تصویر مجھے بھولتی نہیں ہے کہ ایک صحافی ایک بچی کے قریب جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے تو وہ اس کو دینے لگ جاتی ہے کہ شاید اس کو بھی میری طرح بھوک لگی ہوگی، اور وہ یوں ایثار کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ ان لوگوں کے درد اور ان لوگوں کے سینے کے اندر جو پھیلی ہوئی تکلیف ہے، اس کی اللہ ہمیں سزا سے محروم کرے۔ وہ خاتون لرزا دیتی ہے، وہ بچی جس نے کہا تھا کہ میں اللہ سے جا کے شکایت کروں گی۔ میں کہا شہزادی تم شکایت نہ بھی کرو، تمہارا درد سے بھرا ہوا چہرہ اور چہرے کے اوپر لکیروں سے پھوٹتا ہوا درد یہی عرش کو لرزا دینے کے لیے کافی ہے، اور تم نے اگر شکایت کرتی رب سے تو یہ کائنات پھٹ جائے گی۔ تو آج اللہ جل شانہ ہمیں ان حالات سے بچائے کہ ہمارے پرامن ملکوں کے اندر بھی ایسے حالات اور اس سے قبل ہم ان کی مدد کے لیے پہنچیں۔ اور میرے اللہ نے جو کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان کمزوروں کی، لاچاروں کی، بچوں، بوڑھوں، جوانوں کی اور ان خواتین کی مدد کو نہیں پہنچتے۔ اور اب تو وہ ایک وقت تھا کہ وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے پاکستان کی طرف دیکھتے تھے، لیکن اب تو انہوں نے دیکھنا بھی چھوڑ دیا، وہ آسمان کی طرف اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں۔ پاکستان جب ایٹمی طاقت بنا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ خوشی فلسطین میں منائی گئی تھی، اور اس وقت فلسطین کے لوگوں نے یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا اب ہمیں چھیڑ کے دکھانا، اب ہمارے بھائی کے پاس ایٹم بم آ گیا ہے، انہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ نہ ہمارا کوئی میزائل تمہارے کام آنے والا ہے، نہ ہمارا ایٹم بم تمہارے کام آنے والا ہے، نہ 76 لاکھ فوج امت مسلمہ کی تمہارے کام آنے والی ہے، نہ تیل کی کمائی تمہارے کام آنے والی ہے، نہ ہمارے آسودہ حال سرمایہ داروں کا مال تمہارے کام آنے والا ہے۔ تم اللہ کی منتخب قوم ہو، اللہ نے تمہیں اس امتحان کے لیے چنا ہے، اللہ انہی کو چنتا ہے جن کو پسند کرتا ہے۔ اس کائنات کے اندر تم ہی وہ لوگ تھے کہ جو اللہ کا انتخاب ٹھہرے، اور اللہ نے تمہیں اس آزمائش کے لیے، اس امتحان کے لیے چنا۔ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ تم کامیاب ٹھہرے، تم کامیاب ٹھہرے، تم کامران ٹھہرے، تم نے شکوے کی زبانی کھولی، تم نے کہا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم ہم زندگی کی بازی جیت گئے۔ ہمارے پاس اگر مسجد اقصی ہوتی، ہم کب کی پلیٹ میں رکھ کے یہودیوں کو دے چکے ہوتے، اور اس کے لیے ہمارے جو تجزیہ نگار ہیں وہ فلسفے بگار رہے ہوتے کہ ہم نے ملک و قوم کی خیر خواہی میں ایک بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن تم نے کہا خون کے آخری قطرے تک مسجد اقصی کے لیے لڑیں گے،
اور ہمیں یقین ہے تم لڑتے رہو گے حتیٰ کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئیں گے. میں کہتا ہوں دنیا بھر کے مسلم حکمرانوں کو اور عمرا کو کہ حضرت امام مہدی تمہارے فارم ہاؤسز میں نہیں آئیں گے, حضرت عیسیٰ تمہارے محلات میں نہیں آئیں گے, حضرت عیسیٰ تمہارے دارالحکومتوں میں نہیں آئیں گے. حضرت عیسیٰ آئیں گے تو اس ملبے کے اوپر بیٹھے ہوئے ان فقیروں کے پاس ہی آئیں گے, اور انہی کے دم سے پھر اسلام کا جھنڈا اونچا ہوگا. تو اے غزہ کے مجاہدو, ہم تمہیں سلوٹ پیش کرتے ہیں, خراج پیش کرتے ہیں. تم نے امت کا بھرم رکھ لیا, اور اگر تم بھی جھک جاتے تو پھر امت کے پلے کیا باقی بچتا. تم نے اپنی جانیں دے کر سب کچھ نچھاور کر کے بتایا کہ حق کے ماننے والے تھوڑے بھی ہوں وہ دبا نہیں کرتے, صرف حق کے راہ کے اوپر ڈٹنے والے وہ چند لوگ بھی اور تھوڑے لوگ بھی اللہ کو محبوب اور اللہ کو مطلوب ہیں. اللہ تعالیٰ اہل غزہ کی مدد